بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ AM ورلڈ انفارمیشن کے خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ خلیفہ سوئم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان اور کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذوالنورین تھا۔ والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت 5ویں پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتی ہے۔ ان کی نانی ام حکیم بہزہ بنت عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ قریش کا مشہور منصب عقاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے پاس تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت، سیادت اور اعزاز کے لحاظ سے مکہ میں ممتاز تھے۔ بنی ہاشم کے سوا کوئی اور دوسرا خاندان ان کے ہمسر نہ تھا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فعل کے 6 سال پیدا ہوئے اور زمانہ جہالت میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا اور جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے ارب پتی تھے۔ راست بازی، دیانت اور ذہانت سے اس میں اتنی ترقی کی کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریش کے معتمد ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ سخاوت کی بدولت غنی کے لقب سے مشہور و معروف تھے۔ طلوع اسلام کے وقت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 برس تھی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستانہ تعلقات تھے۔ وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، جس سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 14 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت حاصل کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں، جس پر بنو امیہ بڑے غضبناک ہوئے۔ انہوں نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ آپ کو باندھ کر مارتے، جسے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت سے برداشت کرتے رہے۔ آخر کار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حبشہ ہجرت کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد اپنی اہل بیت کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب اہل مکہ کے اسلام قبول کرنے کی افواہ سنی تو واپس آ گئے۔ بعد ازاں اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوہ بدر میں اپنی زوجہ کی علالت کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدری صحابہ میں شمار کیا۔ انہی دنوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ رہنے لگے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جس کی وجہ سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کہلاتے ہیں۔ علامہ سواتی لکھتے ہیں، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کے سوا دنیا میں کوئی شخص نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے بھی غنی تھے۔ ہر موقع پر انہوں نے اپنے مال سے اسلام کی خدمت کی۔ مسجد نبوی کی جگہ کی قیمت بھی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ مدینے میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جو کہ ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو قیمت دے کر کنواں خرید لیا اور کنواں وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک میں آپ کا اظہار قابل دید تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا تمام مال و اسباب اور خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف مال لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں نقد جنگ تبوک کے لیے اللہ کی راہ میں دیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ نامزد ہوئے۔ تیسرے خلیفہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطبے میں خاص طور پر یہ باتیں ارشاد فرمائیں، اے لوگو نیک کام کرو کیونکہ صبح و شام کوچ کرنا ہوگا، دنیا مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے قریب بھی نہ آؤ، گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو۔ خلیفہ سوئم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 24 ہجری میں نظام خلافت سنبھالا اور جب خلیفہ مقرر ہوئے تو شروع میں آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ خلیفہ سوئم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو جدید عسکری انداز میں تربیت دی۔ آپ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا بحری بیڑا تیار کیا اور بحر اوقیانوس میں مسلمانوں کو پہلی بحری فوج کے نظام کو رواج دیا۔ آپ کے دور خلافت میں ہی اسلام حکومت سندھ اور کابل سے لے کے یورپ کی سرحد تک پہنچ گئی۔ انتظامی اور رفائی شعبوں کے علاوہ ہر علاقے میں سستے انصاف کی عدالتوں کا قیام بھی آپ کا منفرد کارنامہ ہے۔ آپ نہایت محنتی حاکم مقرر کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر 3 یا 6 ماہ بعد گورنروں کے نام ہدایات جاری کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ سوئم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کے نام حکم نامہ جاری کیا جس میں یہ تحریر تھا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے امام یا امیر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ قوم کا نگران ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو امیر نہیں بنایا کہ وہ عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے رون ڈالے۔ خلیفہ سوئم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے بلوائی شہید کروانے کے در پہ تھے اور تقریباً 750 بلوائیوں نے ایک خط کا بہانہ بنا کے ملک میں بد امنی پیدا کر دی اور مدینہ منورہ
منورہ پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کا سر کاٹنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خون بہاؤں۔ بلوائیوں نے بغاوت کا ایک ایسا وقت طے کیا جب مدینہ منورہ کے تمام لوگ حج پر گئے ہوئے تھے۔ آخری وقت جب باغیوں اور منافقوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا تھا، منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے تو تم نہ اتارنا، چنانچہ میں اس عہد پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری ذی القعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اس دوران 40 روز تک آپ کا کھانا اور پانی بند کیے رکھا اور 18 ذی الحجہ کو 40 روز سے بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم خلیفہ سوئم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ خلیفہ سوئم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 دن کم 12 سال تک خلافت کی ذمہ داری نبھانے کے بعد جام شہادت نوش کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔